بات سنیے گا، ایک اور حدیث سن لو، آپ گھبرانا نہیں۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، آخری حدیث سنو، پھر کبھی موقع ملا تو سناؤں گا۔ یاد رکھنا، سرکار نے فرمایا، ترمذی شریف جلد ثانی ابواب الزہد صفحہ نمبر 58، عن کعب بن ایاز قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ میرے سرکار نے فرمایا، آقا نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، جس کی وجہ سے نبی کی امتیں گمراہ ہو گئی، انبیاء کی امتیں گمراہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، لیکن میری امت میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اے مسلمان، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ دولت نہیں کماؤ، یہ مت سوچنا کہ غلام ربانی دولت کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ نہیں، غلام ربانی دولت کے خلاف تقریر نہیں کر رہا ہے، اس دولت کے خلاف بول رہا ہے جو دولت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، جو دولت انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، دولت دو نیت سے کمائی جاتی ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آج کا مسلمان دولت کماتا ہے تو یہ نیت ہوتی ہے اللہ دولت دے گا تاج محل بنواؤں گا، اللہ دولت دے گا ٹیلی ویژن خریدوں گا، اللہ دولت دے گا VCR خریدوں گا، اللہ دولت دے گا بلڈنگ بنواؤں گا، اللہ دولت دے گا فلم ہال کھلواؤں گا، اللہ دولت دے گا ٹاٹا برلا کھلواؤں گا، اللہ دولت دے گا کارخانہ کھلواؤں گا، اللہ دولت دے گا مکان عالی شان بناؤں گا، اللہ دولت دے گا زمین جائیداد خریدوں گا۔ آج کا مسلمان دولت کماتے وقت اس طرح کا ارادہ رکھتا ہے، اس طرح کی نیت رکھتا ہے۔ اے مسلمان یاد رکھنا، یہی دولت تمہارے لیے زحمت ہے، یہی دولت تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اے مسلمان آپ میری بات تو سنو، کاش مسلمان دولت کماتے وقت یہ نیت کر لے اللہ دولت دے گا مدرسہ بنواؤں گا، اللہ دولت دے گا مسجد بنواؤں گا، اللہ دولت دے گا غریب کے بچیوں کی شادی کروا دوں گا، اللہ دولت دے گا رشتہ داروں کا خیال رکھوں گا، اللہ دولت دے گا پڑوسیوں کا خیال رکھوں گا، اللہ دولت دے گا یتیم کے بچوں کو کپڑا پہناؤں گا، اللہ دولت دے گا یتیموں کا ساتھ دوں گا، اللہ دولت دے گا سرکار کا جشن مناؤں گا، اللہ دولت دے گا مسافر خانہ بنواؤں گا، اللہ دولت دے گا کنواں کھدواؤں گا۔ اے مسلمان، کاش مسلمان دولت کماتے وقت یہ نیت کر لے تو یاد رکھنا دولت کمانے میں قدم قدم پہ ثواب ہے۔ زور سے بولو، اللہ اسی طرح کی دولت کمانے کی توفیق دے۔ آقا فرماتے ہیں ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، لیکن میری امت میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ زور سے بولو، مال ہے۔ میں اپنے علماء کو سنانے نہیں آیا ہوں، ان سے میں خود سننے آیا ہوں، اس لیے یہ بولے یا نہ بولے کوئی فرق نہیں۔ اگر بول دے تو ان کا کرم، نہ بولے پھر بھی کرم۔ توجہ کے ساتھ سنیے، کرم ہی کرم۔ اے مسلمانوں، ایک واقعہ سنو، حضرت ثعلبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ثعلبہ ایک غریب صحابی تھے۔ کیا تھے؟ زور سے بولو۔ ایک غریب صحابی رسول کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن سنیے گا ان کی عادت کیا تھی کہ نماز تو ضرور پڑھتے، لیکن جیسے میرے آقا سلام پھیرتے ثعلبہ مسجد سے نکل کر چلے جاتے۔ ایک روز صحابہ نے شکایت کیا، یا رسول اللہ نہ جانے کیا بات ہے، ثعلبہ آپ کے پیچھے 5 وقت کی نماز ضرور پڑھتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگتے، دعا میں شریک نہیں ہوتے، آخر وجہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ثعلبہ سے فرمایا، اے ثعلبہ آج نماز کے بعد رک جانا، تم سے کچھ پوچھنا ہے، تم سے کچھ سوال کرنا ہے، تمہارے بارے میں شکایت ملی ہے۔ حضرت ثعلبہ نماز کے بعد رک گئے۔ کیا کر گئے؟ زور سے بولو۔ میرے پیغمبر نے پوچھا، ثعلبہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم میرے پیچھے 5 وقت کی نماز ضرور پڑھتے ہو لیکن دعا کیوں نہیں مانگتے، دعا میں شریک کیوں نہیں ہوتے، آخر وجہ کیا ہے؟ اے مسلمان، بڑا دردناک واقعہ ہے، ذرا سینہ کھول کر سننا۔
حضرت سالبہ جب اتنا سنتے ہیں ساروں قطار رونے لگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے آقا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میری نگاہ میں دعاؤں کی اہمیت نہیں ہے، اے آقا آپ کا فرمان بالکل برحق ہے، اے آقا دعا کی اہمیت ہے، لیکن اے آقا میرے ساتھ کچھ مجبوری ہے، وہ مجبوری یہ ہے میں اتنا غریب انسان ہوں، اتنا مفلس انسان ہوں، میرے پاس اتنی رقم نہیں، اتنا پیسہ نہیں، اتنی دولت نہیں کہ جس سے میں اپنے لیے بھی الگ سے کپڑا سلوا سکوں، اپنی بیوی کے لیے بھی الگ سے کپڑا سلوا سکوں۔ یا رسول اللہ میرے پاس نماز پڑھنے کے لائق ایک ہی کپڑا ہے، اے آقا نماز پڑھنے کے لائق بس ایک ہی جوڑا ہے، اے آقا اسی جوڑے میں میں نماز پڑھتا ہوں اور میری بیوی بھی نماز پڑھا کرتی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا سالبہ مت رو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سالبہ بیٹا مت رو، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ لیکن سالبہ کا کلیجہ پھٹ گیا اور زیادہ رونے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب تک میرے غربت کا راز چھپا ہوا تھا میں برداشت کر رہا تھا، لیکن اے آقا اب راز کھل گیا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، میری مالداری کے لیے دعا کر دیا جائے۔ تو آقا کا جملہ سنیے، آقا مستقبل کو دیکھ رہے تھے، سالبہ کے آنے والی زندگی کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ سرکار کا جملہ سنیے، آقا نے فرمایا اے سالبہ یاد رکھنا تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے، غریبی ہی بہتر ہے، غریبی ہی بہتر ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا لیکن سالبہ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو سرکار نے فرمایا سالبہ اچھا یہ بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بکری خرید دیا جائے، میں بکری کی پرورش بھی کروں گا اور مال و دولت بھی کماؤں گا، دال روٹی بھی چلے گی۔ آج بھی سعودیہ کا طریقہ ہے، انڈیا سے لوگ لے جاتے چلیے جناب آپ کو ڈرائیوری کرنی ہے، آپ کو فلاں کام کرنا ہے، لیکن وہاں جا کر بکری چرواتے ہیں، اور جب یہاں آئیں گے تو جناب مت پوچھیے گھڑی دیکھیں گے سعودیہ سے آ رہے ہیں۔ اے مسلمان کہنے کا منشا یہ ہے، پہلے بھی طور طریقہ یہ تھا لوگ بکریوں کی پرورش کیا کرتے تھے، بکریاں ان کے لیے کاروبار ہوا کرتی تھی۔ حضرت سالبہ کو سرکار نے کچھ درہم عطا کیا، بازار گئے بکری خرید کر لے آئے۔ غور سے سنیے گا، سالبہ بکری خرید کر لے آئے، میرے پیغمبر نے دعا کر دیا، آقا کے دعاؤں کی برکتوں سے سالبہ کی بکری اس قدر بچہ دینے لگی، اس قدر بچہ دینے لگی کہ 5-6 سال کے اندر 100 سے زیادہ بکریاں ہو گئی، 100 سے زیادہ بکریاں ہو گئی، اور سال گزرے اور زیادہ بکریاں ہو گئی، اور زمانہ گزرا اور زیادہ بکریاں ہو گئی۔ غور سے سننا اے مظفر پور والو، غور سے سننا، ایک ایسا بھی زمانہ آیا، ایک ایسا بھی وقت آیا، اتنی زیادہ بکریاں ہو گئی کہ شہر میں رکھنا مشکل کام ہو گیا، شہر میں رکھنا دشوار ہو گیا۔ حضرت سالبہ جنگل چلے گئے اور ایک چھوٹا سا آشیانہ بنایا، ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی، وہیں رہنے لگے، بکریوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ اے مسلمان وہی سالبہ رسول کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اب 4 وقت کی پڑھنے لگے۔ کتنے وقت کی؟ زور سے بولو، 4 وقت کی پڑھنے لگے، اور زیادہ بکریاں بڑھی، 3 وقت کی پڑھنے لگے، اور زیادہ بکریاں بڑھی، 2 وقت کی پڑھنے لگے، اور زیادہ بکریاں بڑھی، 1 وقت کی نماز پڑھنے لگے، اور زیادہ بکریاں بڑھی، 5 وقت نماز چھوڑ دیا، جمعہ کی نماز پڑھنے لگے۔ اسی درمیان میں زکات کی آیت نازل ہوئی، اللہ کا حکم ہوا وآتوا الزکاۃ، جو مالدار ہے وہ زکات دیا کرے۔ اے مسلمان میرے پیغمبر نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ سالبہ کے پاس، سالبہ بھی اب مالدار ہو چکے ہیں، ان پر بھی زکات فرض ہو چکی ہے، ان سے کہو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے زکات دے۔ جب سالبہ کے پاس میرے سرکار کا آدمی پہنچا اور زکات کا پیغام سنایا تو اے مسلمان غور سے سننا، سالبہ جیسے زکات کا نام سنے ادھر ادھر کرنے لگے، بہانہ بنانے لگے، زکات نہیں دیا۔ میرے سرکار کا قاصد لوٹ کر چلا آیا، سرکار کو پورا واقعہ سنا دیا۔ جیسے میرے پیغمبر نے سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے سرکار رو رو کے سالبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، اے سالبہ
میں نے کہا تھا غریبی ہی بہتر ہے، غریبی ہی بہتر ہے، غریبی ہی بہتر ہے، تو نے میری بات نہ مانی، آج تم سے خدا بھی ناراض ہو گیا، خدا کا رسول بھی ناراض ہو گیا۔ معاذ اللہ۔ اے مسلمان، اللہ وہی سالبہ رسول کے پیچھے کتنے وقت کی نماز پڑھتے تھے؟ زور سے بولو۔ 5 وقت۔ اب کتنے پڑھ رہے ہیں؟ جمعہ۔ اور زکات دینے سے بہانہ بھی کر دیا۔ جلدی جلدی سنو، کچھ زمانے کے بعد میرے پیغمبر دنیا سے چل بسے، صدیق اکبر کا دور آیا۔ کن کا دور؟ زور سے بولو۔ صدیق اکبر کا۔ ان کے زمانے میں سالبہ کچھ بکریوں کی زکات لے کر آئے، سوچا اگر صدیق بھی قبول کر لیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا اے سالبہ میری بارگاہ سے نکل جاؤ، جس کی زکات کو اللہ نے مردود قرار دیا ہے، رسول نے مردود قرار دیا ہے، اس کی زکات کو صدیق اکبر قبول نہیں کر سکتے۔ سالبہ صدیق کی بارگاہ سے لوٹ کر چلے گئے۔ کچھ زمانے کے بعد فاروق اعظم کا دور آیا۔ کن کا دور؟ زور سے بولو۔ فاروق اعظم۔ جانتے ہو فاروق اعظم کتنے بڑے جلالی تھے؟ جیسے سالبہ کی بارگاہ میں آئے، حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے سالبہ، اور حضرت عمر کی نگاہ سالبہ پہ پڑی تو جانتے ہو حضرت عمر نے تلوار نکال لیا، فرمایا سالبہ میری بارگاہ سے نکل جاؤ، جس کی زکات کو اللہ نے مردود قرار دیا ہے، رسول نے مردود قرار دیا ہے، صدیق نے قبول نہیں کیا ہے، اس کی زکات کو عمر بھی قبول نہیں کر سکتے۔ اے مسلمان، سالبہ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ سے اب جا رہے ہیں تو روتے ہوئے جا رہے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کو اپنا گزرا زمانہ یاد آیا، ان کو اپنا ماضی یاد آیا، ان کو اپنا پچھلا وقت یاد آیا۔ جب راستے میں جانے لگے ساروں قطار رونے لگی، کبھی بال نوچتے، کبھی سینے پہ مارتے اور اپنے آپ سے کہتے ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں تباہ ہو گیا۔ اے مسلمان، جنگل میں گئے مجنوں بن کے رہ گئے، دیوانہ بن کے رہ گئے، ان کی بکریاں ادھر ادھر بھاگ گئی، پھر پہلا ہی وقت آ گیا۔ اے مسلمان، حضرت سالبہ اپنے سینے پہ مارتے اور اپنے آپ سے کہتے ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ نبی نے صحیح فرمایا تھا غریبی ہی بہتر ہے، غریبی ہی بہتر ہے، غریبی ہی بہتر ہے۔ اے مسلمان، روتے روتے جنگل میں مر گئے، انتقال کر گئے، ان کے جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، ان کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا، ان کو کفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ اے مسلمان، ان کے جنازے پہ آنسو بہانے والا کوئی نہیں تھا، روتے روتے مر گئے، ان کی لاش جنگل میں پڑی کی پڑی رہ گئی، چیل کوؤں کی غذا بن کر رہ گئی۔ اے مسلمان، یہ سب کیوں ہوا؟ زور سے بولو۔ دولت کی وجہ سے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ دولت نہیں کماؤ، کماؤ، لیکن دولت رحمت بھی ہوتی ہے، زور سے بولو، اور زحمت بھی ہوتی ہے۔ اگر دولت کا صحیح استعمال کیا جائے، دولت حلال کمائی جائے تو یہ دولت رحمت ہے، اور اگر غلط کمائی جائے اور غلط استعمال کیا جائے تو یہی دولت زحمت ہے۔ کہ مسلمان ہمیں کرنی ہے شہنشاہ پتہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ قرآن کہتا ایمان والو ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، متنبہ رہنا، ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال و اولاد کی محبت تمہیں دین سے غافل کر دے، یاد الہی سے دور کر دے۔ جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ ربانی کی تقریر کا 2 جملہ کان کھول کر سن لو جو خلاصہ ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم ترقی چاہتے ہو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم کامرانی چاہتے ہو تو دنیا سے رشتہ توڑو اور اپنے پیغمبر کی زندگی سے رشتہ جوڑو۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو، ہماری پیاری ماں بہنوں کو اس چھوٹی سی تقریر پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا قصدن سہون لفظن مانن، اس ناچیز سے بولنے میں، ہمارے بھائی سے سننے میں اگر غلطیاں ہوئی ہوں تو ہم بھی توبہ کر رہے ہیں، ہمارے بھائی بھی توبہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ دونوں کی غلطیوں کو معاف فرما، اور سب سے پہلے مجھے تقریر پہ عمل کی توفیق دے، اس کے بعد ہمارے بھائی کو عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو جم کے گفتگو ہوگی۔ اجازت دیجیے۔